کہ دیکھیں میں پھر سے امر بالمعروف کی بات کرتا ہوں. سب سے بڑی جو ایک ملک کی اخلاقیات، اس کی جمہوریت، اس کے ملک میں انصاف کی جو رکھوالی کرتی ہے وہ قوم کرتی ہے. امر بالمعروف ایک قوم کو زندہ رکھتا ہے. کوئی بھی دنیا میں زندہ قوم، اور جو میں برطانیہ میں دیکھا ایک زندہ قوم کو، یہ جو ابھی مینچسٹر سے ان کی کال آئی ہے، وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کی ووٹ خریدی جا سکتی ہے. تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. حکم تو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے قرآن میں کہ آپ نے اچھائی کے ساتھ، آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا، اور آپ نے بدی اور برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے. یہ نہیں کہ اپنے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے. جب قوم ایک برائی دیکھتی ہے اور اس کے خلاف چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے، اپنا نقصان کرتی ہے. میں آج پروٹیسٹ یہاں بھی کر رہا ہوں، آج یہ ریڈ زون کے باہر اپنی ساری لوگوں کے ساتھ میں بھی وہاں ہوں گا، اور میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے. یہ صرف یہی نہیں ہوا کہ جمہوریت کے پیسے دے کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. جو وعدہ کر کے آئے ہیں، اوتھ لے کے آئے ہیں کہ جی ہم ملک کی، جب اوتھ لیتا ہے، جب ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے، اس اوتھ کی بھی خلاف ورزی ہے. اپنے آپ کو بیچ بھی رہا ہے. پھر اوپر سے بیرونی سازش بھی ہے جو واضح ہو گیا، جس کی وجہ سے اسپیکر نے اسمبلی ڈیزالو کی کہ کبھی بھی اس طرح کے باہر کا ملک نہیں کہتا کہ آپ اگر یہ اس پرائم منسٹر کو ہٹائیں گے، اگر آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور ہٹا دیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ سارا جو ہے، یہ اصل میں تو نقصان پاکستانی قوم کا. اگر اس طرح کی اس ملک میں اسی طرح جمہوریت آپ کی چلتی رہی تو یہ تو کوئی بھی اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہے. کیا کرنا ہے؟ 15-20 ارب لے کے لوگ خرید کے آپ گورنمنٹ کرا دیں. اس لیے آپ سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. السلام علیکم. اگلے کالر. جی ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی ریاض احمد بڈانی بات کر رہا ہوں، ساؤتھ پنجاب تحصیل علی پور سے. جی کیا سوال ہے وزیر اعظم صاحب سے؟ خان صاحب سے میرا سوال یہ ہے، سب سے پہلے تو میں سلام عرض کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ایک ہی بات کہ خان صاحب آپ ہمیں کہتے رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. شکریہ. لیکن کیا آپ کو، جی آپ کو کل کون، ایک منٹ، آپ کو کل کون گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا؟ کوئی نہیں سر، ہمیں یقین کرے اتنا خوش ہوئی کہ آپ نے ڈی چوک پہ تھا، اور انشاءاللہ آج بھی ادھر ہوں گا. شکریہ جی. چلو اگلے کالر ہمارے ساتھ. نمبر آپ ملا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم کالر کی طرف جائیں. اچھا کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کوئکلی پلیز. میں فضل بات کر رہی ہوں. اچھا سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی اپوزیشن جماعت کو عدم اعتماد کی مسترد کر کے عوام سکون ہو گئی ہے، تو کیا زمین فروشی کر کے آئین کی پابندی نہیں ہے؟ کیا زمین فروشوں کو ہمیشہ کے لیے نااہل نہیں کر دینا چاہیے؟ زمین فروشوں کو ہمیشہ کے لیے نااہل نہیں کر دینا چاہیے. کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ صرف نااہل ہی نہیں کرنا چاہیے، ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کرکٹ کیپٹن تھا. یہ کوئی 30-32 سال کی میں کرکٹ کھیلتا تھا تب. تو مجھے ایک پتہ چلا کہ ہمارے 4 کھلاڑیوں کو پیسے آفر کیے گئے. وہ فائنل تھا شارجہ کے اندر، فائنل تھا آسٹریلیا اور پاکستان کا. تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے 4 پلیئرز کو انہوں نے خرید لیا ہے، اور آگے کل مجھے رات کو ٹیلی فون آیا، بلکہ جاوید میاں تھا میرے جو وائس کیپٹن تھے، انہوں نے مجھے رات کو 2 بجے جگا کے ٹیلی فون کیا کہ کل ہمارے 4 پلیئر بک گئے. میں نے ساری ٹیم کو بلایا میچ سے پہلے. اس میں سے سب وہ یاد بھی ہوگا اس ٹیم کو. میں نے سب کو کھڑا کیا، سارا کراؤڈ بھرا ہوا تھا میچ شروع ہونے سے پہلے پچ کے بیچ میں. میں نے کہا میں آج سب کو ایک ایک کو آپ کو دیکھ رہا ہوں گا. کسی نے بھی صحیح معنی میں کرکٹ نہ کھیلی، کیونکہ مجھے پتہ ہے جوئے کی آفر ہے. میں نے کہا میں صرف تمہیں ٹیم سے نہیں نکالوں گا، میں تمہیں جیلوں میں ڈلواؤں گا. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ ہم میچ بڑے آرام سے جیت گیا، اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ واقعی آفر تھی. دیکھیں جب تک لوگوں کو خوف نہ ہو، بدی کر کے، غلطی کر کے، معاشرے کو اپنا ضمیر بیچ کے، ملک کی جمہوریت کو بیچ کے، جب تک ان کو خوف ہی نہیں ہوگا
کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, ہم پیسے بھی پکڑ لیں گے اور پھر الیکشن لڑ لیں گے. جب تک آپ یہ نہیں کریں, نہیں تو آپ سزا دیتے کیوں ہیں؟ سزا جیلوں میں لوگوں کو ڈالتے اس لیے ہے نا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کوئی بھی جرم کرے گا تو جیل میں جائے گا. تو جب آپ جرم کے بعد لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالتے, معاشرے کی تباہی کے دروازے کھول دیتے ہیں آپ. السلام علیکم. اگلے کالر ہمارے ساتھ, نمبر ہے 05192249000. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی 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 میں ڈاکٹر احسن امیر عرفان بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی 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 میرا سوال ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو. پہلے تو ہم جتنا اپریشیٹ کریں کم کہ جو صحت کارڈ ہے, اب آپ امیجن کریں وہ علاقے بانڈی ٹوڈا ہوگی, پیرا دباٹا ہو گیا, اور ہمارے گاؤں کے جو علاقے ہو گئے, وہ لوگ اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں, پنجاب جیسے بڑے شہروں میں آ کے اپنے گھر بیچ دیتے تھے, زمینیں بیچ دیتے تھے, اور زمینیں مطلب اتحاد سے گروی رکھوا دیتے تھے. تو پہلے تو ان سب ماؤں کی, ان بچوں کی, ان سب لوگوں کی آپ کے ساتھ وزیر اعظم صاحب دعا ہے. جتنا بھی ہم اپریشیٹ کریں, بہت بڑا اسٹیپ ہے, لیکن اب ایونچولی ساری قوم اس بات پہ آپ کا شکر ادا کرتی ہے, اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ یہ ہوا. تو تھینکس ٹو یو خان صاحب. اور دوسرا آپ کا جو یہ اسٹینڈ ہے, لٹرلی کل ہم سب سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو, لٹرلی مطلب 2-3 دنوں سے وہ میڈیا بھی بار بار جو ہے نا لگ رہا تھا کہ جس طرح ایک ہی بڑھی جا رہا ہے. لیکن آئی وانٹ ٹو ریئلی اپریشیٹ یور لیڈرشپ, اینڈ آئی تھنک پورا یقین ہے کہ ہمارا ملک, ہم نوجوان, ہم آپ کا ان شاء اللہ تعالیٰ سیف ہینڈ میں, اور ان شاء اللہ امید ہے کہ 2/3 میجورٹی سے آپ آئیں گے. اور یہ جو ہمارے اوورسیز ووٹ ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے 2/3 میجورٹی تبھی آئے گی کہ جب اوورسیز کو بھی ایک حق ملے گا ووٹ کرنے کا. تو آل دا بیسٹ خان صاحب. آئی ہوپ کہ اس کے بعد وہی خان صاحب ہوں کہ جن سے ایک دفعہ ایک ٹائم پہ ہم سب ملا کرتے تھے, اسی لیے آئی ہوپ ہے نا میری امید ہے کہ وہ ٹائم دوبارہ سے آئے. جی ڈاکٹر صاحب شکریہ. دیکھیں 2 چیزیں تھیں. ایک تو پہلے ہیلتھ کارڈ, میں یہ اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا, اور اس بڑی مشکلوں سے یہ شروع ہم نے چھوٹے پیمانے پہ پہلے پختونخوا میں شروع کیا, اور پھر ہم نے فیصلہ کیا پختونخوا کے سارے جتنے بھی خاندان ہیں ان کے لیے ہیلتھ کیئر انشورنس, اور اس کے بعد پھر پنجاب میں گئے. اور وہ بڑا, میں عثمان بزدار کو آج خاص خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اتنا اس کو برا بھلا کہا گیا, جتنا انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا, جو بھی صحیح معنی میں دیکھیں کیا پنجاب میں سب سے زیادہ غربت کم کرنے کی کوشش اس چیف منسٹر نے کی. وقت تاریخ یہ ثابت کرے گی کہ اس نے سب سے زیادہ کوشش کی. اور یہ ہیلتھ کارڈ 400 ارب روپے ایک گورنمنٹ کر رہی ہے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس کے لیے, تاکہ ہر غریب خاندان, جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں جب بیماری آتی ہے. پہلے وہ اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پال رہے ہوتے ہیں, ایک بیماری آتی ہے, قرض مقروض ہو جاتا ہے, سارا خاندان غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے. اور اس لیے یہ جو ہیلتھ انشورنس ہے یہ سب سے بڑی نعمت آپ اپنے عوام, بلکہ سفید پوش کے لیے بھی سب سے بڑی نعمت. دوسری بات آپ نے کی جی یہ جو ابھی لوگوں نے خرید و فروخت ہوئی, دیکھیں مجھے بھی لوگوں نے کہا, میری اپنی پارٹی ممبرز نے کہا کہ ہم بھی پیسے لگا کے خریدیں. جب وہ ہمارے لوگ خرید رہے ہیں ہم ان کے لوگ بھی خریدیں. تو وہ 20-25 کروڑ روپے دے کے ہمارے لوگوں کو خرید رہے تھے, تو ہم 30 کروڑ روپیہ دے کے ان کو واپس خرید سکتے تھے, یا ان کے لوگ خرید سکتے تھے. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ یہ پیسہ آنا کدھر سے تھا؟ یہ چوری کا پیسہ آنا تھا. یا تو میرے پاس 4 گورنمنٹ تھی, ان کے پاس تو سندھ کی گورنمنٹ تھی, باہر سے بھی پیسہ آیا ان کے پاس, تو ان کے پاس سندھ کی گورنمنٹ تھی, میرے پاس تو 4 گورنمنٹس تھی, میں تو ادھر سے پیسہ نکال کے خرید سکتا تھا لوگوں. 30-30 کروڑ روپیہ کیا ہے حکومت کے لیے 20-30 لوگوں کو دینے کا؟ لیکن پھر میں کیا مثال سیٹ کر رہا ہوں؟ میں وہی کر رہا ہوں پھر یہ جو انہوں نے دونوں مین پارٹیز نے, جب چھانگا مانگا میں ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے خرید کے چھانگا مانگا میں رکھ لیا, انہوں نے خرید کے مری یا کہیں اور گھسا دیا. یعنی یہ ملک سے تماشا, میرا تو ضمیر ہی نہیں مانتا تھا یہ کرنے کے لیے.